العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح رواہ مسلم. یہ مشکات شریف کی البیوع الممنوعۃ، ممنوع بیع کا جو باب باندھا ہے، باب المنہی عنہا من البیوع، البیوع الممنوعۃ، اس کا بیان چل رہا ہے جس کی فصل اول چل رہی ہے. فصل اول میں صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں. المصابیح، صاحب مصابیح جو علامہ بغوی ہیں حسین ابن مسعود، انہی کے طرز پر انہوں نے القسم الاول القسم الثانی بنایا تھا. صاحب مشکات نے الفصل الاول الفصل الثانی اور الفصل الثالث بھی بنایا. تو یہ بھی فصل اول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں نقل کرتے ہیں. جہاں پہ نہیں رہتی وہاں پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ المصابیح کے مصنف نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے القسم الاول میں کہا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہے نہیں. چنانچہ ابھی حدیث آئے گی. یہ حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اوپر کی حدیث پر عطف کرتے ہوئے. قال، حضرت جابر کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نہیں تنزیہی نہیں ہے، نہیں تنزیہی نہیں ہے، تحریمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان بیع السنین، کئی سالوں کے درخت پر آئے ہوئے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے. چند سالوں کی بیع، درخت ہے اور ابھی درخت کو بیچ دیا کہ 6 سال کا پیسہ آپ دے دو، جو بھی پھل آئے گا آپ کا ہوگا. تو ان بیع السنین اس کو کہتے ہیں، چند سالوں کے پھل کی بیع. ان بیع السنین ان بیع اثمار السنین، کئی سالوں کے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا ہے. یہ نہیں تحریمی ہے، کیونکہ اس میں صاف صاف دھوکہ ہے، پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا پھل. وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ، اور حکم دیا ہے جوائح، واحد جائحتن کے معنی آفت، مصیبت. یہاں ذو پوشیدہ ہے یا ذوی پوشیدہ ہے. ذوی الجوائح، مصیبت والوں کے ساتھ وضع کا، وضع مطلب رعایت کا، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رعایت کا حکم دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ درخت پر پھل کو بیچا، کب بیچا؟ جب پھل تیار ہے، ایک دم پک گیا ہے. قبل البدو، مکمل پکنے سے پہلے بیچا تو آئے گی حدیث کہ ناجائز ہے، لیکن مکمل پھل ہو گیا ہے، اب پکنے کے قریب ہے، اب گھٹے بڑھے گا نہیں، تو بیچنا یہ جائز ہے. ایسے بیچنے کی حالت میں بیچ دیا، پیسہ لے لیا، وہ توڑوائے گا یا خود ہی توڑوائیں گے، جو بھی شکل ہو، لیکن اب بیع ہو گئی ہے مکمل. لیکن اتنے میں کیا ہے، رات میں آندھی آئی، آفت آئی، اولے پڑے، خراب ہو گیا پھل. تو بیع تو مکمل ہو گئی تھی، خرید و فروخت، یا صرف جو ہے وہ لینا اس کا باقی تھا، اور وہ دے ہی دیا تھا، وہ تو اتارنا ہے وہاں سے. تو اس صورت میں جب بیع مکمل ہو گئی ہے
تو اللہ کے رسول نے امر کیا ہے بوضع الجوائح ای ذوی الجوائح، مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رعایت کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اب اس کے بیچارے کا نقصان ہو گیا، 1 لاکھ کا تم نے پھل بیچ دیا تھا، اس کو ملا ہی نہیں، خراب ہو گیا سب، لہذا رعایت کرو تم اس کے ساتھ. 1 لاکھ روپیہ بھلے سے لے لیا ہے تو اس میں 20-30 ہزار روپے واپس کر دو، 10,000 15,000 کچھ واپس کر دو. یہ امر استحبابی ہے. اگر وہ کہے نہیں بے ہو گئی ہے تو اس کو حق ہے. لیکن یہ شریعت کیا ہے؟ غمخواری کی شریعت ہے. یہ صرف جو ہے یہ نہیں کہ ظلم ہے تو ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. تو یہ عفو کی، اصلاح کی، غمخواری کی، ہمدردی کی بات ہے. امر بوضع الجوائح، اور مصیبت زدہ، آفت زدہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا حکم دیا ہے، وضع کا، رعایت کا حکم دیا ہے. وضع القیمہ، قیمت جو تھی، یا وضع المال، جو مال لیا تھا تو تھوڑا گھٹا دے، کم کر دے، یہ لے لو پیسے. رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا اس کو. اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ پہلے ہی سے 1-2 سال پہلے ہی سے 2-3 سال پہلے کی کیا کر دیا، 2-3 سال بعد کی پھل کی بیع کر دی، بیچ دیا، تو یہ ناجائز ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی صحابی سے، عنہ انہی صحابی سے منقول ہے. کس سے منقول ہے؟ یہ ضمیر راجع ہے، اس کا مرجع ہے حضرت جابر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے منقول ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو بعت من اخیک ثمرا، کہ اگر تم اپنے بھائی سے پھل بیچو، اگر تم نے اپنے بھائی سے پھل بیچ دیا، آم ہے مان لیا بیچ دیا، یہاں آم وغیرہ ہوتا ہے، کھجوریں کم ہوتی ہیں، کھجور ہی لے لیجئے، پھل وہ بھی ہے، کھجور کے درخت ہیں اس کا پھل بیچ دیا، یا آم کا درخت ہے، پورے باغ میں 10 درخت ہے مان لیا، پھل بیچ دیا، مکمل ہو گئے. پیسہ کتنا؟ پیسہ 50,000 روپے بیچ دیا، لے لیا، بے مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ لو بعت ای بیعا کاملا، بے کر لیا. اس کے ہونے کے بعد فاصابتہ جائحۃ، تو اس پھل پر آفت ناگہانی آ گئی. جائحۃ جمع جوائح، المصیبہ، الآفہ، اس پر آفت ناگہانی آ گئی تو اولے سے سب پھل بیکار ہو گیا. بیعت مکمل ہو گئی تھی. فلا یحل لک، تو اب اے مخاطب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حضرت جابر سے، اور ان کو لے کر کے بلا واسطہ سارے مخاطب مراد ہیں. فلا یحل لک، بالواسطہ، بلا واسطہ، بالواسطہ سارے لوگ مخاطب ہیں، بلا واسطہ تو وہ ہیں حضرت جابر. فلا یحل لک، تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہاں لا یحل، لا یجوز کے معنی میں نہیں ہے، لا یناسب. بیعت مکمل ہو گئی اور اب اس کے بعد مصیبت آ رہی ہے. اس کے حمالیہ رکھا ہوا، درخت پہ رکھا ہوا ہے، اس کو توڑوانا ہے، قبضہ ایک طرح سے ہو ہی گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں فلا یحل لک، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے ان تأخذ منہ شیئا، کہ اس مال میں سے کچھ بھی لو، مناسب نہیں ہے. چاہو تو لے سکتے ہو، بیعت مکمل ہو گئی ہے. بما تأخذ مال اخیک بغیر حق، ناحق اپنے بھائی کے مال کو کس بنیاد پہ لوگے؟ کچھ ہے ہی نہیں، اس کا مال بھی چلا گیا، تو مناسب یہ ہے کہ تم نہ لو. تو یہ ایک تشریح ہوئی. دوسری تشریح یہ ہے لو بعت من اخیک ثمرا، اپنے بھائی سے تم نے پھل بیچا، بات چیت ہو گئی، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ایجاب ہوا ہے، قبول نہیں ہوا ہے. اسی میں کیا ہوا؟ مبی پر آفت آ گئی. اب مبی ہے ہی نہیں، اب مبی ہے ہی نہیں تو پیسہ لے لیا اور دے نہیں رہے ہو. پیسہ لے لیا اور مبی جو ہے ہی نہیں، اس پہ آفت آ گئی. یعنی بے مکمل نہیں ہوئی، ایک طرف سے ہو گئی، دوسری طرف سے نہیں ہوئی. تکمیل بے سے پیشتر مصیبت آ گئی، آفت آ گئی. تو اب جب مبی دے ہی نہیں رہے ہو، فلا یحل لک، تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے ان تأخذ منہ شیئا، اس سے تم کچھ لو.
یہ نہیں کہ اتنی دیر تم مجھ کو مشغول رکھے، اتنے مہینے مشغول رکھے، اس کا پیسہ تم کو دینا پڑے گا. فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس سے کچھ بھی لو. بما تاخذ، کس وجہ سے تم لوگے ناحق اپنے بھائی کا مال. رواہ مسلم، امام مسلم نے نقل کیا ہے. یہ دوسری تشریح ہے. دونوں تشریح اس حدیث کا مصداق بن سکتی ہے. اب یہ حدیث نمبر 10 ہے الفصل الاول کی، جو ممنوعات میں سے کتاب المنہی من البیوع، جو ممنوع بیع کا تذکرہ چل رہا ہے، اس میں سے یہ حدیث ہے 10ویں نمبر کی. وعن ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، کہتے ہیں قال کانوا یبتعون الطعام. حضرت ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ لوگ غلہ خریدتے تھے فی اعلی السوق، بازار کے اس حصے میں جو اونچائی پہ تھا. بازار اونچائی سے، اس پہاڑی علاقے سے لے کر کے یہاں تک لگتا تھا، تو اسی پہاڑ پہ پہاڑی لوگ ملغی میں رہتے ہیں وہاں اوپر، تو وہی اونچائی پہ جا کے وہیں سے خرید لیتے تھے. فی اعلی السوق، لوگ غلے خرید لیتے تھے بازار کے اس حصے ہی میں جا کر جو اونچائی پہ واقع ہے. خرید لیا اور ابھی اپنے قبضے میں نہیں لیا، وہیں پہ اب جیسے یہاں مرغی بکتی ہے اسی طرح پہلے جا کر کے کل کو والے خرید لیں گے فٹافٹ. اس کے بعد جاؤ تو 100 روپیہ 200 روپیہ مہنگی ملتی ہے. تو ایسے ہی وہاں پہ چاہے ابھی قبضہ نہ ہوا ہو، وہاں پہ تو وہی رہتا ہے، لیکن وہ بول دیا کہ میں نے لے لیا، تم کو پورا پیسہ مل جائے گا. کتنا ملے گا؟ 1000 2000 ایسے بتا دیا اتنی مرغی. اس کے بعد ابھی قبضہ تو اسی کا ہے. اتنے میں دوسرے لوگ آئے تو وہ کہہ رہا اب گویا کہ یہ بیچنے لگا، اب بیچ رہا ہے کتنے میں؟ 350 روپے کی ایک ہے مولانا صاحب. تو ایسے ہی یہاں پہ فَيَبِعُونَهُ، تو وہ لوگ ابھی قبضے میں نہیں ہوا ہے غلہ، اس غلے کو بیچ دیتے تھے فی مکانی ہی، وہی اونچائی پر. ابھی ادھر بازار میں مارکیٹ میں لائیں تو اٹھا کے لائیں گے، تو جیسے لیا قبضہ ہو گیا، جگہ منتقل کیا، اس نے کیا کیا؟ اپنا قبضہ ہٹا دیا اور اس کے بعد کہا یہ رکھا ہوا ہے، ہو گیا قبضہ، بس آپ لے لیجیے. تو جگہ منتقل کر دیا، یہاں سے اٹھا کے یہی رکھ دیا، چاہے قریب ہی میں رکھا ہو، رکھ دیا تو قبضہ ہو جائے گا. تو وہی اسی مکان پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا، وہیں سے دوسرے کو بیچ دیتے تھے، تو قبضے سے پہلے بیچ دیا، یہ جائز نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی بات وہ نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. فَيَبِعُونَهُ، تو وہ لوگ بیچ دیتے تھے اس غلے کو فی مکانہ، اسی جگہ میں، قبل القبض، قبضے سے پہلے. اور یہ اطلاع اللہ کے رسول کو ہو گئی. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس طرح نہ کرو. ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا، روکا. ان بیعہ، اس طرح کی بیع سے اپنی جگہ پر کہ قبضہ نہ ہو، قبضہ نہ ہو بیع ہوئی، اسی میں دوسری بیع داخل ہو گئی، وہیں سے بیچ دیا. ابھی یہ مکمل ہی نہیں ہوئی، ابھی یہ مکمل ہی نہیں ہوئی. کب بیچو؟ حتی ینقلوہ، یہاں تک کہ اس سامان کو منتقل کر لو. منتقل کر لو کا مطلب اس کے پاس سے اپنے پاس لے لو، منتقل ہو گیا، چاہے تھوڑی ہی دور ہو، یا وہاں سے لے کر کے نیچے لے آؤ. منتقل کرنے کا مطلب ہے قبضہ کر لو، اپنے قبضے میں تھوڑا سا منتقل کر کے یہاں رکھوا لیا، یہاں رکھ دو، یہ جو ہے یہ 10-12 بوری یہاں رکھ دو، ہو گیا. اس کو گاڑی آئے گی لدوا کے لے آئیں گے. تو اب یہ جو ہے حتی ینقلوہ، یہاں سے یہاں تک بھی نقل ہو گیا تو قبضہ ہو گیا. حتی ینقلوہ، یہاں تک کہ اس کو نقل کروا لو. این ینقلوہ، ان کی وجہ سے یہاں نون گر گیا ہے، منتقل کروا لو، منتقل کر لو یعنی قبضہ کر لو. رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے. ولم اجدہ، یہ صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی یہ کہتے ہیں لم اجدہ فی الصحیحین، اس کو بخاری مسلم میں میں نے نہیں پایا. اصل میں المصباح جو علامہ بغوی کی ہے، المصابیح، مشکات المصابیح، تو اسی المصابیح سے حدیثیں لے لے کے انہوں نے اپنی کتاب بنایا ہے.
تو اس میں القسم الاول القسم الثانی تھا، انہوں نے الفصل الاول الفصل الثانی کیا ہے، اور انہوں نے ایک فصل اور بڑھا دیا ہے، دوسری اور حدیثیں لانے کے لیے۔ تو پہلی قسم میں وہ بخاری مسلم کے رکھتے تھے، انہوں نے الفصل الاول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں رکھا ہے اسی طرح، اور القسم الثانی میں وہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی چاروں کے رکھتے تھے، یہ بھی وہی کرتے ہیں الفصل الثانی میں۔ اور الفصل الثالث میں کہیں کی بھی حدیث لاتے ہیں، اس میں الفصل الثالث ہے، القسم الثالث نہیں تھی۔ تو یہ اسی طرح، تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ نے القسم الاول میں حدیثیں بخاری اور مسلم کی لکھنے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے اپنی کتاب بناتے وقت، تالیف کتاب کے وقت تلاش کیا بہت، بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان پر ایک طرح سے اعتراض ہے، یا ان کو خبردار کرنا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ رواہ ابو داؤد، اس کو تو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، میں اتنا پریشان ہوا، پایا ہی نہیں بخاری میں نہ مسلم میں، کیسے آپ نے تنگ کر دیا مجھ کو۔ ولم اجد فی الصحیحین، اور میں نے اس کو بخاری میں بھی نہیں پایا، مسلم میں بھی نہیں پایا۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث ہو گئی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ بیع ہو رہی ہے تو بیع ہونے میں قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے، قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے۔ آگے اور حدیث آ رہی ہے، وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی سے منقول ہے، وَعَنْهُ، اور انہی سے منقول ہے، قَالَ، کس سے منقول ہے؟ حضرت ابن عمر سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قَالَ کا فاعل ابن عمر ہے، پھر دوسرے قَالَ کا فاعل اللہ کے رسول ہے۔ یہ نہیں کہ دونوں کے فاعل ایک ہی ہیں، یا ایک آسامی آیا ہوا تھا مدرسے میں، تو اس نے دیکھا جو ہے سب کچھ دیکھا، اس کو بہت اچھا لگا، دورے میں دیکھا گیا تو وہاں پہ حدیث پڑھی جا رہی تھی، وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد گھر آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، دیکھ کر کے آئے، جامعہ دارالعلوم دیکھ کے آئے تو کیسا لگا؟ کہا سب چیز دیکھ کے آئے، بہت اچھی تھی، ایک چیز جو ہے بہت خراب تھی۔ وہ دورے میں گیا تو وہ سب جو ہے کہہ رہے تھے کالا کالا رسول اللہ، تو گورا گورا رسول اللہ، تو کالا کالا رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ اس کو جو ہے سمجھایا گیا کہ وہ تمہارا اردو والا کالا کالا یا آسامی والا کالا کالا رسول اللہ نہیں ہے، وہ تو عربی والا ہے، قالا قالا رسول اللہ۔ پہلے قالا کا فاعل راوی ہوتے ہیں، اور دوسرے قالا کا فاعل وہاں پر اللہ کے رسول موجود رہتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ موجود رہتا ہے۔ تو عنہ قال، اور حضرت ابن عمر سے منقول ہے قال، وہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم نے تشریح کیا تھا اس سے پہلے کہ قال سے پہلے جب جو مضمون ہے وہی قال سے بیان کیا جا رہا ہے، اسی لیے واو نہیں ہوتا، پھر وہی مضمون چونکہ انہوں نے نقل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہی ہے، تو اسی لیے قال بیچ میں واو نہیں ہوتا، اور اس واو نہ ہونے سے کوئی کالا کالا رسول اللہ نہ پڑھ لے، بلکہ جو ہے وہ ایک کالا ادھر ہے، دوسرا کالا ادھر ہے، ادھر ادھر دونوں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما، جو شخص غلہ خریدے، طعاما ابتاع یبتاع ابتیاعا، جو شخص اناج کھانا غلہ خریدے، فلا یبیعہ، تو اسے نہ بیچے۔ خریدا اور ابھی جو ہے دوسرا خریدار آ گیا تو ابھی نہ بیچے جب تک کہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے، وہ تو پہلے بیع تو مکمل کرے، یعنی اس کا سامان اٹھا کے دے دیا اور اپنے پیسہ لے رہا ہے، یہ کیا ہوئی بات؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلاف عقل بھی ہے۔ فلا یبیعہ، تو اس کو نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ غلہ ہے، تول والیا، تول کر کے مل گیا اتنا ہے، تو اس کے بعد اب قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے اب بیچ دیا، یہ بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلہ ہے اشیاء منقولہ میں سے ہے، اشیاء منقولہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبضے سے پہلے غلے کا بیچنا صرف جائز نہیں ہے، اور دوسری چیزوں کا بیچنا جائز ہے، یعنی اشیاء منقولہ میں سے غلے کا بیچنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ یہاں حدیث شریف میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ سب چیزوں کا بیچنا
جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی چیز کو بھی خرید کر پھر اسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں قبضے سے پہلے نہیں بیچ سکتا تمام چیزوں میں۔ فلا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وہ چیز اشیاء منقولہ میں سے ہے یا اشیاء غیر منقولہ میں سے؟ زمین ہے جو اشیاء غیر منقولہ میں سے ہے، اور یہ غلہ منقولہ میں سے ہے۔ دو سب چیزوں پہ کیا ہے؟ قبضہ ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے برخلاف کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں قبضے سے پہلے زمین تو بیچ سکتے ہیں لیکن غلہ نہیں بیچ سکتے۔ بس اتنا رہنے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.